بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رات گئے ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی رائے ون لاہور میں میاں نواز شریف کے ساتھ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے وفد کے ہمراہ، پیپلز پارٹی اور ان کا وفد بلاول بھٹو زرداری، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، حکومتی اہلکار، وزیر قانون بھی شامل تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی بیٹھک کی گئی اور سب نے مل کر مولانا فضل الرحمان کو گھیرنے کی کوشش کی۔ بہت بڑا عشیہ دیا گیا۔ شام 7 بجے کے قریب کل مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہنچے تھے۔ مولانا صاحب رات 1 بجے پریس کانفرنس ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا وفد بھی تھا۔ ایک جو گفتگو ہوئی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کا جو بریک تھرو یہ ہوا کہ سب نے مل کر، خاص کر میاں نواز شریف نے مولانا صاحب کو زور دیا کہ ہم آپ کے جو مسودہ ہے، آئینی مسودہ، اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ ہماری شرائط ہیں جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کراچی ملاقات میں جمعیت علماء اسلام نے پیپلز پارٹی کو اپنے مسودے پر راضی کر لیا تھا۔ پیپلز پارٹی اب JUI کے مسودے پر آ چکی ہے۔ اب یہ جو نون لیگ نے فیصلہ کرنا تھا، اور میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، نجم سیٹھی جو مشہور صحافی ہیں، پچھلے ہفتے جو ان کا پروگرام تھا، انہوں نے ایک جملہ بولا کہ دیکھیں جی، بس میاں نواز شریف صاحب مولانا صاحب ملیں گے، مولانا مان جائے گا۔ اصل میں وہ بڑی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے پورا ارینجمنٹ ہوئی ہے۔ میاں صاحب نے پورا ماحول بنایا، میڈیا کو بلایا گیا۔ رات 12 بجے ایک YouTube چینل ہے، وہ ایک صحافی بات کر رہے ہیں، دیکھو جی بس میں اتفاق ہونے والا ہے جی، بس آئینی ترمیم کل پیش ہو جائے گی، بس پاس ہو جائے گی، مولانا صاحب مان چکے ہیں۔ یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو جو شرائط میاں نواز شریف نے رکھی ہیں مولانا صاحب کے سامنے، ایک تو یہ تھا کہ JUI کا موقع یہ ہے کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے، مرکز میں بھی اور چاروں صوبوں میں بھی۔ آئینی عدالت قابل قبول نہیں، یہ پیپلز پارٹی اتفاق کر چکی ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی بینچ صوبوں کی سطح پر بنے ہائی کورٹس میں، لیکن مرکز میں آئینی عدالت بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میاں نواز شریف نے کہا کہ ایک اور چیز ہے، وہ شرط آپ کو ماننی پڑے گی اگر باقی ہم مسودہ کو مان لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں بنانے کی اجازت دی جائے، سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت ہونا چاہیے۔ اب یہ آرٹیکل 8 جو کہتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ عمران خان کو آپ فوجی عدالت میں لے جا کر اس کو سزا دلوائیں، اور واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ اور اس میں زور بھی دیا کہ 9 مئی کے جنہوں نے واقعات کیے ہیں ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے، تو مولانا صاحب نہیں مانے، ڈیڈ لاک برقرار رہا، بہت زور دیا گیا، لیکن مولانا صاحب ایگری نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مسودہ ہے، اس کو آپ منظور کریں تو بسم اللہ، ادروائز اللہ حافظ۔ یہ اتنی دیر جو بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اس کے بعد رات کو جب 1 بجے پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے لیے پہلے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ میاں نواز شریف خود پریس کانفرنس میں ہوں گے، لیکن جب مولانا صاحب باہر آئے، مولانا صاحب نے واضح گفتگو کی اور یہ بتایا کہ ہمارا شیڈول کے مطابق میں یہاں آیا تھا کہ پہلے سب لوگ جا رہے تھے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے اپنا مسودہ لے کر، جب JUI نے اپنا مسودہ تیار کر لیا، اب انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اس کو منظور کروانا ہے، قابل قبول بنوانا ہے پیپلز پارٹی سے، پھر کراچی میں ملاقات کی اور پھر لاہور آنا ہے۔ اب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم عدالتی اصلاحات پر اتفاق لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں،
جو نقطہ نظر جے یو آئی کا اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، نون لیگ نے بھی کیا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں وہی ہیں جو کالے لفافے میں جو مسودہ آیا تھا جے یو آئی کے پاس، وہی چیزیں نون لیگ کروانا چاہتی ہے، جس کے بارے میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو پہلا مسودہ آیا تھا وہ ہمیں کل بھی قبول نہیں تھا، آج بھی قبول نہیں ہے اور کل بھی قبول نہیں ہوا، یعنی مستقبل میں قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہے فوجی عدالتیں ہوں یا آئینی عدالت ہو یا ججوں کا ٹرانسفر ہو یا ججوں کی تعیناتی ہو، یہ سب وہ کالے لفافے کی ترامیم تھی، جس میں سے کچھ ترامیم کا تذکرہ نواز شریف صاحب نے کیا، لہذا مولانا صاحب نے ان کی بات مسترد کر دی۔ اب اس میں ایک بات اور ہوئی، پیپلز پارٹی بھی آن پیج ہو گئی ہے۔ اب آج مولانا صاحب پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات ہوگی شام کے ٹائم، اور اس میں جب پوری معاملہ ڈسکس ہوگا، اور تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ کل جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اتفاق کر چکے ہیں کہ جے یو آئی کا مسودہ وہ بہت بہتر ہے، اس پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب جے یو آئی کا مسودہ بھی جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے جس پر اتفاق ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اب یہ چکر میں لگی ہوئی ہے کہ پریشرائز کر کے ایم این ایز کو اور سینیٹر کو توڑ کر کس طریقے سے دو نمبری کی جائے۔ اس کے لیے مولانا صاحب نے دھمکی دی ہوئی ہے جو میرپور خاص جلسے میں کہ اگر غیر قانونی طریقے سے بدماشی سے آئینی ترمیم کی گئی اور آئین کو پامال کیا گیا تو میں عوام کے ساتھ آپ کو سڑکوں پر آؤں گا اور آپ کو ایوارڈ سے باہر نکالوں گا۔ لہٰذا اس لحاظ سے حکومت وہ پریشر میں ہے، پریشان ہے کہ جے یو آئی کو ناراض نہ کیا جائے۔ اب یہ حالات بن رہے ہیں کہ آئینی مسودہ وہی ہوگا جو جے یو آئی کا ہے۔ نواز شریف کی پوری کوشش ناکام ہو چکی ہے، زرداری صاحب کی پوری کوشش ناکام ہو چکی ہے، جو مقتدر حلقوں کے نمائندے محسن نقوی ناکام ہو چکے ہیں، ابھی تک یہ بات واضح ہو چکا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہوا کہ اب کیا ہوگا، اب اس پر ٹائم چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کل رات کو ہی جو کابینہ کا اجلاس آج ہونا تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو خبر آ گئی تھی یہ ملاقات کے دوران ہی کہ جب یہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا تو جو آئینی ترمیم کا جو بل تھا جو پیش کرنا تھا قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اب وہ شامل نہیں۔ اب کب ہوگا، اس پر جب میڈیا نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ ترمیم کب لائیں گے، کیا 25 سے پہلے آئے گی یا 25 کے بعد آئے گی، تو اس پر جب مولانا صاحب جواب دینے لگے تو فوراً اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب چلے، اور وہ جواب نہیں دینے دے گا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ حکومت جو چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان لانا چاہ رہی تھی، اس کو مولانا فضل الرحمان نے ناکام کر دیا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام آئین کے بنیادی سٹرکچر کو توڑنے نہیں دے گی، اور وہ جو موقف بھی ہوگا وہ اپنے موقف پر جائے گی اور حکومت کو راضی کرے گی، قائل کرے گی۔ اب ایک عام بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مولوی ہے جس کے پاس 8 سیٹیں ہیں، 5 سینیٹر ہیں، 111 ایم این اے ہیں نون لیگ کے، 70 تک ایم این اے ہیں جو ہے پیپلز پارٹی کے، اور پورا وفد لے کر اس کو گھیرا ہوا ہے ایک آدمی کو کہ آپ مانیں۔ تو یہ ہے مولوی کی طاقت، یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی طاقت، وہ عوامی طاقت جو کے پی کے بلوچستان میں موجود ہے، اور اب سندھ میں بھی طاقت آ چکی ہے۔ اگلے 5 سالوں کا دیکھیے گا کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی جماعت کرے گی وہ جے یو آئی کرے گی۔ اب عوام کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ہر 5 سال کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف آ گئی ہے اس کا الیکٹ کرتے ہیں یا ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے، تو انجام یہ ہے کہ یہ جماعتیں اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتی۔ میں ایک بات اب دیکھیں، تحریک انصاف کا معاملہ دیکھیں، تحریک انصاف نے کوئی رول ادا کیا ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر سیاست میں آپ کو تعلقات بنانے ہوتے ہیں، ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے، دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب نہیں کی تھی، پہلے ناکام کیا 15 ستمبر کو، اب 17 جو اکتوبر آج کا جو پلان تھا اس کو بھی ناکام کر دیا ہے۔ اب آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے آنے کے امکان نہیں ہے۔ ہاں، اگر آج ملاقات ہوتی ہے، تحریک انصاف جے یو ایک پیج پر آ جاتے ہیں، پھر مولانا صاحب اور مضبوط ہو جائیں گے اور کہیں گے حکومت کو جی سیدھا یہ ہمارا یہ مسودہ ہے، اس کو منظور کریں اور جو ہے نا پارلیمنٹ میں پیش کریں، پھر تو پہلے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
تعیناتی کے حوالے سے جو 5 رکنی بینچ کی یعنی پینل کی بات کی گئی تھی، اس پر بھی ظاہر بات ہے خبریں یہ ہیں کہ وہ پینل کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس چیف جسٹس کے لیے نہیں ہوگا. اگلے جو چیف جسٹس آئے گا اس کے لیے پینل کی بات کی جائے گی. جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بن جائیں گے. اطلاعات یہ ہیں، اس کو میں ابھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن خبر یہ آ رہی. یہاں تک کہ میں نے آپ کو خبریں بتا دی ہیں. تو ناظرین، رات کی جو بریکنگ نیوز جو ہوئی ہے وہ میں نے ابھی آپ کو وضاحت کر کے بتا دی ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، پچھلی جتنی ویڈیوز میری سنیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج اصل فیصلہ کن مرحلہ آئے گا جب پی ٹی آئی کا وفد جے یو اے سے ملے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کرنے کے بعد جو معاملات طے ہوں گے وہاں سے فائنل پکچر واضح ہو جائے گی. اور مولانا صاحب نے میاں نواز شریف کو کہا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میں نے ہر معاملے پر اپوزیشن کے اعتماد میں لینا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ دوسری ایک اور بات سن لیں کہ پیپلز پارٹی کیوں جے یو اے کے پیج پر آئی. اس لیے کہ 1973 کا آئین بنانے کے جو مین محرک لوگ تھے اس میں نمبر 1 پیپلز پارٹی تھی، پھر جے یو آئی تھی، پھر جماعت اسلامی تھی، ولی خان تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا بلوچستانی کانفرنس پارٹیاں تھیں. ان پارٹیوں نے جو ہے نا وہ بیسیکلی آئین بنایا تھا. نہ اس سے نون لیگ عملی طور پر تھی، نون لیگ تو بعد میں آئی، نواز شریف سیاست بعد میں شروع ہوتی ہے یا لوگ کے دور میں، پھر تحریک انصاف بہت بعد میں آئی ہے. تو لہٰذا اصل بات جو مولانا صاحب نے سمجھائی ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ جناب برخوردار، آپ چھوٹے مجھ سے، آپ کے نانا نے یہ آئین بنایا تھا، اس کا کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس پر ظاہر بات ہے وہ مولانا صاحب کا کنورس کرنے میں کامیاب ہو گئے بلاول بھٹو زرداری کو. اب آئیں جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، نون لیگ ہمیشہ جو ہے نا مورا بنتی رہی ہے. یا مجھے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ درمیان میں جو فیز آتے رہے نواز شریف کی جو دھمکیوں لگے وہ وقتی ہوتے تھے. نظر آ گیا کہ نواز شریف لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ ایک مورا ہے جو کل اسے ثابت کر دیا. حالانکہ وہ لیڈر ہوتا، وہ کھڑا ہوتا کہ میں آئین کو پامال نہیں ہونے دوں گا. لیکن یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جب وہ پاکستان آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ پوری ڈیل کر کے آئے ہیں اور بالکل اس ٹائم نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. اب یہ ہے حقیقت، اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے. ناظرین، ابھی تک کی یہ معلومات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جہاں تک پریس کانفرنس ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی، تو مزید اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، مولانا صاحب نے ایک بات ضرور کی ہے کہ ہم اتفاق کے قریب ہو رہے ہیں. یہ ایک اچھا انداز گفتگو ہوتا ہے. مولانا صاحب نے ملک کو واضح کر دیا ہے کہ کچھ چیزوں میں ڈیڈ لاک ہے، وہ ہو جائے گا چونکہ اب حکومت کی مجبوری ہے. نون لیگ اب پیچھے کیا ہٹے گی، ان کو ماننا پڑے گا. اس لیے مولانا صاحب نے اشارہ دیا ہے. اچھا انداز گفتگو ہوئی ہے. ظاہر بات ہے مولانا صاحب کی بڑا پن ہے، یہ جو ہے نا عاجزی بھی ہوتی ہے. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ گئے ہیں تو باہر آ کر یہ کہیں جی میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ایسی کتنے ایسا نہیں ہوتا، یہ گفتگو اچھی نہیں ہوتی. یہ ظاہر بات ہے معذب آدمی ایسا نہیں کرتا. مولانا صاحب نے طریقے سے تمل مزاجی سے بات پیغام دے دیا اور یہ کہا کہ ہمیں پچھلا مسودہ قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ چاہ رہی تھی، جو کچھ شامل کروانا چاہ رہی ہے، وہ پچھلے مسودے کے تحت ہے جو کہ مولانا صاحب نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت لیتا ہوں آپ سے. شکریہ.